بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایسے ہی لوگ ہیں وہ جنہوں نے اس نبی کی دعوت کو مان لیا ہے اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ خبردار رہو، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان ملا کرتا ہے۔ آج سکون کے لیے ہم بھٹک رہے ہیں، مگر جہاں سکون ہے وہاں کا پتہ ہی نہیں معلوم۔ جب انسان کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو انسان کو بے صبری سے اذان کا انتظار رہتا ہے۔ قبولیت کی آپ پہ برسات ہو، خوشیوں سے آپ کی ملاقات ہو، کوئی ادھوری نہ رہے دعا آپ کی، ایسی مبارک ہر دن اور رات ہو، آمین۔ کیجیے ہر بات پر صبر اور شکر، بہت حسین ہے خدا پر یقین کا سفر۔ اپنے رب پر یقین رکھو، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو ہمیں اچھا لگتا ہے، بلکہ وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ دل کا صاف ہونا کوئی برائی نہیں ہے، اور بھول جانا کوئی بیوقوفی نہیں ہے، اور نہ ہی معاف کر دینا کوئی کمزوری ہے، اور خاموشی شکست نہیں ہے، بس یہ تو تربیت اور عبادت ہے۔ اے اللہ، اس سارے عالم کی حفاظت فرما، اے مالک برائی سے بچا اور اچھائی سے جوڑ دے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، جس نے فجر سے عشاء تک درود پاک کثرت سے پڑھا اس نے جنت خرید لی، اور جس نے یہ خبر لوگوں تک پہنچائی قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے ڈھونڈ کر جنت میں لے جائیں گے، اور جو لوگ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں وہ اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور وہ اللہ اپنی طرف آنے کا راستہ اس کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ اللہ میری واحد امید ہے، اللہ کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ 22 محرم کو کعبۃ اللہ کی بنیاد پڑی، 18 ذی الحجہ کو کعبۃ اللہ تیار ہوا، 25 ذی القعدہ کو نبوت کا اعلان فرمایا، 27 رجب کو معراج پر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں 12 ربیع الاول کو تشریف لائے۔ اگر آپ ان تاریخوں میں روزہ رکھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک روزے کے بدلے میں 1000 روزے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت علی، انسان کو اچھی نیت پر وہ انعام ملتا ہے جو اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ نیت میں دکھاوا نہیں ہوتا ہے۔ ماں کی عظمت، ماں کے بنا گھر قبرستان کی طرح لگتا ہے۔ سخت سے سخت دلوں کو ماں کی پرنم آنکھوں سے موم کیا جا سکتا ہے۔ دنیا کی خوبصورت چیز ماں صرف ماں ہے۔ ماں کی محبت حقیقت کی آئینہ دار ہے۔ ماں کی ہمدردی کی امید رکھنے کے بجائے ماں کا ہمدرد ہونا چاہیے۔ اگر مجھے میری ماں سے الگ کر دیا جائے تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ ماں اور پھول میں مجھے کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ 5 نمازوں کے بعد پڑھنے کی سورتیں: فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین اور سورہ فجر، ظہر کی نماز کے بعد سورہ فتح، عصر کی نماز کے بعد سورہ النبا، مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ، عشاء کی نماز کے بعد سورہ سجدہ اور سورہ ملک۔ یا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن پڑھ کر سویا کرتے تھے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اخلاص کے ساتھ دین کی طرف پھیر دے۔ اے اللہ، اپنی رحمت نازل فرما اور اپنے قہر و عذاب سے بچا۔ خواب وہ نہیں ہوتے جو سونے پر آتے ہیں، خواب وہ ہوتے ہیں جو سونے نہیں دیتے۔ اس طرح اپنے وہ نہیں ہوتے جو رونے پر آتے ہیں، اپنے وہ ہوتے ہیں جو رونے نہیں دیتے۔
اے اللہ کلمہ طیبہ زبان پر جاری فرما۔ اے اللہ ہمیں تیری نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تمہارے رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور تمہارے روح کا ہے، نہ جانے کب اور کہاں ٹوٹ جائے، اس لیے وقت رہتے توبہ کر لو۔ اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں کامل ایمان نصیب فرما اور پوری ہدایت فرما۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، اگر کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو کیا کریں؟ حضرت علی نے فرمایا، کوئی اپنا ہو تو کبھی نہیں بھولتا، اور جو بھول جائے وہ کبھی اپنا نہیں ہوتا۔ اے اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلاتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ بے شک یہ قرآن وہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ قیامت کے دن مومن کے ترازو میں اچھے اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہ ہوگی۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید سورہ توبہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن کی ابتدا کسی اچھے کام سے کی اور اپنے دل کو اچھے کام پر ہی ختم کیا تو اللہ پاک اپنے فرشتوں سے فرمائے گا، ان دونوں کے درمیان جو گناہ ہیں انہیں مت لکھو۔ سبحان اللہ۔ اپنا سر اونچا رکھو کیونکہ تم اونچے خاندان سے ہو، اور اپنی نگاہ نیچی رکھو کیونکہ تم اسلام سے تعلق رکھتے ہیں۔ جس طرح تم اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت کرتے ہو اسی طرح تم دوسروں کی ماں بہن بیٹی کی عزت کرو۔ مت بدلو اپنے آپ کو انسانوں کے لیے، بدلنا ہے تو خود کو اللہ کے لیے بدلو۔ نماز سے مت کہو کہ مجھے کام ہے، کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ نماز پڑھ لی تو شکر کرو اور نہیں پڑھی تو فکر کرو۔ ایک توبہ پر 1000 گناہ معاف کرنے والا اور ایک نیکی پر 1000 نیکیاں لکھنے والا میرا اللہ ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یہ پریشانیاں عارضی ہیں، کامیابی اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کا ذکر اور اس کی یاد ہی روح کی اصل غذا ہے۔ یا اللہ تیرے بندے میرے سوا بہت ہیں پر میرا رب تیرے سوا کوئی نہیں۔ غیر مسلم بھائی قرآن نہیں پڑھتے، حدیث نہیں پڑھتے، وہ آپ کو پڑھتے ہیں، اس لیے خود کو ایسا بناؤ کہ لوگ دیکھ کر بولیں کہ مسلمان ایسا ہے تو اسلام کیسا ہوگا۔ دعا قبول ہونے کا وظیفہ 313 مرتبہ پڑھیں۔ جلدی دعا قبول ہونے کا وظیفہ، انشاءاللہ دعا قبول ہو جائے گی۔ جزاک اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔